اب یہ نیت بنا لیجئے کہ میں اس مجلس میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ میں اہل بیت پاک کا ذکر سن لوں اور ان کے ذکر سے اللہ میری بلاؤں کو ٹال دے، اور اللہ ان کے ذکر سے میرے مسئلوں کو حل کر دے، اللہ ان کے ذکر سے میری نجات کا سامان تیار کر دے اور میری آخرت کو آسان فرما دے۔ اور خدا کی قسم آپ یہی نہیں بلکہ جو نیت لے کر اس ذکر کی مجلس میں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ نیت کو پورا فرمائے گا۔ معزز سامعین اکرام، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں تاکہ پہلے اہل بیت کا مقام ہم کو معلوم ہو جائے۔ اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے جن کو رد بلا بنا کر پیدا کیا گیا ہے، جو بلاؤں کا رد بن کر آئے ہیں۔ جہاں کہیں بلائیں ہوتی ہے، آفات ہوتے ہیں، رنج و علم ہوتے ہیں، اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ان بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، رنج و علم کو مٹا دیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام ذرا غور کیجئے، بزرگان دین اولیاء اکرام کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے، ان کے سلوک میں یہ بات شامل ہے، ان کے وظائف میں یہ بات شامل ہے کہ دوستو جب کبھی بھی بزرگان دین کے پاس کچھ لوگ اس حال میں تشریف لاتے کہ ان کے اوپر کچھ آفات گھیری ہوئی ہے، کچھ بلاؤں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے، شیاطین نے ان کو اپنے شر کا شکار بنا لیا ہے، وہ بزرگان دین سے آ کر عرض کرتے اے اللہ کے محبوب ولی، مجھے کس بلا نے گھیر لیا، مجھے اس بلا نے گھیر لیا، اس آفت نے گھیر لیا، رنج و علم نے غلام بنا لیا، پریشانیوں نے مجھے اپنا شکار کر لیا ہے، شیطان نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، میں بلاؤں سے گھرا ہوا ہوں، گھر سے خیر و برکت ختم ہو گئی ہے، رحمت و انوار سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو اب بزرگان دین اس کو سب سے بڑی تعویذ دیتے تھے، اور وہ تعویذ نہ گلے میں پہننے کی ہوتی تھی، نہ ہاتھ پر بندھنے کی ہوتی تھی، نہ گھر میں جلانے کی ہوتی تھی۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے جا جا اپنے گھر پہ اہل بیت کا نام لکھ لے، اپنے گھر کے دروازے پر اہل بیت کا نام لکھ کر لگا دے، جس گھر پر محمد علی فاطمہ حسن و حسین ہوتا ہے اس گھر پر بلا داخل نہیں ہوتی ہے، اس گھر پہ مصیبت نہیں آتی۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا لکھ کے لگاتے کہ بلا چلے جاتی کیا؟ تو میں بولا لگا کے دیکھ، لگا کے دیکھو بھائی، کب تک بغیر آپ تجربے کرے کے باتیں کریں گے؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا فاتحہ دیے تو کیا ہوتا؟ تو بولا دے کے دیکھو، نہیں بھائی دے کے دیکھو معلوم ہوتا۔ میں بولا مولانا کرنٹ کو پکڑے تو کیا ہوتا؟ پکڑ کے دیکھے تو معلوم ہوتا، نہیں کرنٹ کو پکڑ کے دیکھے تو معلوم ہوتا کیا ہوتا۔ اب گھر میں بیٹھ کے خالی پکڑے تو شارٹ مارتا کیا بولے تو جی ہاں پکڑو معلوم ہوتا، شارٹ مارتا نہیں مارتا۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز کو پریکٹیکل تجربے کرنے کی لوگوں کو جو ہے عادت ہونا چاہیے۔ لوگ آپ پوچھے اہل بیت کی فاتحہ کرے تو کیا ہوتا، محرم کرے تو کیا ہوتا، ذکر حسین کرے تو کیا ہوتا، رسول اللہ کی میلاد منائے تو کیا ہوتا، وہ جھنڈے چڑھائے تو کیا ہوتا، چڑھا کے دیکھے تو معلوم ہوتا۔ بغیر چڑھائے کے مسئلے پوچھیں گے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ نہیں میں بولا میاں ہمارے 100 جلسے ایک طرف، تیرا ایک پریکٹیکل تجربہ ایک طرف، ہمارے 100 جلسے ایک طرف، کیونکہ تو خالی سنتا جائے گا سنتا جائے گا سنتا جائے گا، عمل نہیں کرے گا تو کبھی تجھے زندگی میں فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بار فاتحہ دے کے تو دیکھ، ایک بار سلام پڑھ کے تو دیکھ، ایک بار نبی کا غلام بن کے تو دیکھ، ایک بار سچے دل سے یا حسین پکار کے تو دیکھ۔ ماشاءاللہ میں سمجھا آپ لوگ گاؤں کے ہیں، یہ گلیوں میں سے لائے تو سمجھا والا آئلہ جلسہ فلاپ گیا، ایسا سوچا، مگر آپ لوگوں کو دیکھے تو ایسا محسوس ہو رہا کہ میں بامبے میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں۔ پیارے بزرگ اور دوستو ماشاءاللہ بہت شعور والے لوگ ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ کی تعداد میں برکت دے اور آپ کے بچوں کو وہابی بننے سے بچائے، کیونکہ ہمارے سنی لوگ اپنے بچوں پہ محنت نہیں کر رہے ہیں، تو اب بچے وہابی نے تو کیا سنی بنیں گے، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ مگر آپ میرے ایک میسج انشاءاللہ لاسٹ میں اینڈنگ میں